بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک کمہار رہتا تھا۔ وہ مٹی کے برتن بناتا تھا، دن بھر چاک پر مٹی گھماتا، محنت سے روزی کماتا تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری اور صاف دل کی مثالیں دیتے تھے۔ وہ سیدھا سادہ اور محنتی آدمی تھا۔ اس کے دل میں سچائی اور محنت کی روشنی تھی۔ کمہار کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ تینوں بیٹے جوان اور تندرست تھے۔ لوگ دیکھ کر کہتے ماشاءاللہ، کمہار کے بیٹے تو باپ کی شان ہے، مگر حقیقت میں وہ صرف باہر سے اچھے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے جلن اور مقابلے کی آگ جلتی رہتی تھی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ باپ کی نظر کرم صرف اس پر ہو اور وراثت میں سب سے بڑا حصہ اسے ملے۔ کمہار کی صرف ایک بیٹی تھی، صفیہ۔ وہ نرم دل، خوبصورت اور باپ کی بہت خدمت کرنے والی لڑکی تھی۔ صفیہ صبح سے شام تک باپ کے کام میں ہاتھ بٹاتی، کھانا بناتی، پانی بھرتی اور جب باپ تھک جاتے تو ان کے پاؤں دباتی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ شرم کی چمک اور آنکھوں میں سکون جھلکتا تھا۔ جب باپ بیمار پڑتے تو صفیہ ان کے سرانے بیٹھ کر دعائیں پڑھتی۔ وہ کبھی نہیں تھکتی تھی۔ گاؤں والے کہتے اللہ نے کمہار کو بہت نیک بیٹی دی ہے۔ بیٹے تو سب کو ملتے ہیں، مگر ایسی بیٹی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ باتیں جب کمہار کے بیٹوں کے کانوں میں پڑتی تو ان کے دلوں میں جلن بھر جاتی۔ ایک دن بڑے بیٹے نے دوسرے سے کہا، لوگ صفیہ کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ دوسرے نے کہا، اگر ابا نے سب کچھ اس کے نام کر دیا تو تیسرے نے کہا، پھر دیکھ لیں گے ہم۔ یوں ان کے دلوں میں حسد اور جلن کی جڑیں گہری ہوتی گئیں۔ کمہار نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے بیٹے پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ آپس میں کم بولتے، چھوٹی باتوں پر لڑتے اور باپ کے سامنے مسکراہٹ کے پیچھے چھپے رہتے۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا، کمہار چاک کے پاس بیٹھا مٹی گھما رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تھکان تھی، چہرے پر سوچ۔ صفیہ آئی اور بولی، ابا آج آپ اداس لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کمہار نے ہلکی سانس لی اور کہا، بیٹی مٹی بہت عجیب چیز ہے۔ ہم اسے گھماتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں کی شکل میں ڈھل جاتی ہے، مگر ایک دن یہی مٹی ہمیں اپنے اندر لے لیتی ہے۔ یہ سن کر صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، ایسا نہ کہیں ابا، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ کمہار مسکرایا، عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے بیٹی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو۔ دنیا بدل جائے مگر نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اس رات اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا۔ تینوں آئے مگر ان کے چہروں پر بے دلی نظر آ رہی تھی۔ کمہار نے کہا، بیٹو زندگی میں سب کچھ بدل جاتا ہے، مگر خاندان اور محبت کا رشتہ نہیں بدلنا چاہیے۔ اگر کبھی میں نہ رہوں تو آپس میں نہ لڑنا، محبت سے رہنا۔ بڑے بیٹے نے لاپرواہی سے کہا، آپ فکر نہ کریے ابا، ہم بھائی ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ کمہار نے ان کے چہرے دیکھے، آہستہ کہا، اللہ کرے تمہارے دلوں میں وہی بات سچی ہو جو زبان کہہ رہی ہے۔ پھر اس نے صفیہ کو بلایا۔ وہ ادب سے آ کر باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کمہار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم میرے دل کا سکون ہو، اگر کبھی میں نہ رہوں تو صبر کرنا، اللہ سب دیکھتا ہے۔ صفیہ کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، ابا آپ کی دعا میرے لیے سب کچھ ہے۔ کمہار نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ اس نے سر جھکایا، دل ہی دل میں دعا کیا، رب میرے بچوں کے دلوں کو سیدھا کر دے، میرے بعد ان کے درمیان محبت قائم رکھنا۔ صفیہ اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب خوف تھا، جیسے آنے والے دن کچھ بدلنے والے ہیں۔ دوسری طرف تینوں بیٹے اپنے کمروں میں سو گئے، مگر ان کے دلوں میں حسد کی چنگاری جلتی رہی۔ کمہار کی زندگی کے دن اب گنے جا چکے تھے۔ بڑھاپا اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر اب اطمینان تھا، کیونکہ اس نے محنت سے زندگی گزاری اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے والی کوئی بات اس کے دل میں نہ تھی۔ مگر قسمت نے اس کے لیے ایک ایسا امتحان رکھا تھا جو مرنے کے بعد بھی اس کے گھر والوں کی اصلی شناخت دنیا کو دکھانے والا تھا۔ کمہار کی عمر اب ڈھل چکی تھی، بالوں میں سفیدی، چہرے پر جھریاں، آنکھوں کی چمک مدم، مگر اس کے ہاتھ اب بھی چاک پر چلتے تھے۔ مٹی گھومتی رہتی۔ وہ کہتا، جب تک سانس ہے روزی حلال کماتا رہوں گا۔ صفیہ اکثر باپ کو سمجھاتی ہے، باپ آرام کر لیجئے، میں کام سنبھالوں گی۔ کمہار مسکرا کر کہتا، بیٹی جب تک یہ ہاتھ مٹی سے جڑے ہیں دل مطمئن رہتا ہے۔ صفیہ خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا کی زندگی ہی محنت ہے، مگر دوسری طرف بیٹے دن بہ دن دور ہوتے جا رہے تھے۔ بڑا بیٹا کاروبار کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ وہ دوستوں میں بیٹھ کر کہتا، میں یہ برتن بنانے والا کام چھوڑ دوں گا، شہر جا کر دکان کھولوں گا۔ درمیانہ بیٹا سوچتا، باپ کے بعد میں گھر کا مالک بنوں گا، سب کچھ میرے حکم سے ہوگا۔ چھوٹا بیٹا حسد سے بھرا تھا۔ وہ صفیہ کو دیکھ کر کہتا، یہی ابا کی آنکھ کا تارا ہے، ہم کچھ بھی کریں انہیں بس یہی نظر آتی ہے۔ کمہار کے دل کو چھپتا تھا کہ اس کے بیٹے ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، مگر وہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ایک دن دوپہر میں جب سورج تیز تھا، کمہار برتنوں کی ڈھیر کے پاس بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کے سر میں چکر آیا اور چرخ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ صفیہ دوڑتی ہوئی آئی، ابا کیا ہوا؟ کمہار نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی آج لگتا ہے جان بھی تھک گئی۔
सफिया ने रोते हुए उसका सर गोद में रख लिया, पानी पिलाया, दवा दी, मगर अब वो वही बाप ना रहा जो मिट्टी से जिंदगी बनाता था। उसी रात बेटे आ गए। सफिया ने कहा, अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, तुम सब दुआ करो। बड़ा बेटा लापरवाही से बोला, इतनी फिक्र क्यों करती हो, कल हकीम बुला लेना। दरबाने ने कहा, अगर अब्बा काम बंद कर दें तो तबीयत ठीक हो जाएगी। छोटा खामोश बैठा रहा, मगर उसके चेहरे पर कोई गम न था। वहां ने कमजोर आंखों से तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी की तरफ देखा जो उसके पांव दबाए बैठी थी। दिल में कुछ टूट सा गया। उसने आहिस्ता कहा, इंसान का असली सरमाया उसके बच्चे होते हैं, मगर अगर वो मोहब्बत करना भूल जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सफिया ने बाप के हाथ थाम लिए और कहा, अब्बा अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दिन गुजरते गए, बीमारी बढ़ती गई, कुमार का जिस्म कमजोर होता गया। वो ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारता। सफिया सुबह शाम उसके पास रहती, खाना बनाती, दवा देती, तकिया सीधा करती। बेटे कभी कभी आते मगर चले जाते। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, हमें और भी काम है, हर वक्त अब्बा के पास बैठना मुमकिन नहीं है। सफिया है ना, सब देख लेगी। सफिया के दिल में चुभन हुई, मगर वो कुछ ना बोली। वो बस बाप के पास बैठकर अल्लाह से दुआ मांगती है। एक शाम जब ठंडी हवा चल रही थी, कुमार ने बेटी को बुलाया। सफिया, जी अब्बा। बेटी, मेरे सीने पर बोझ सा है, दिल कहता है वक्त करीब है। सफिया के हाथ कांप गए। ऐसा ना कहिए अब्बा, अल्लाह शफा देगा। कुमार ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब शफा नहीं, मुलाकात का वक्त है, मगर एक बात याद रखना बेटी, जिंदगी में हमेशा सच पर कायम रहना। अगर लोग जुल्म करें तब भी इंसाफ ना छोड़ना। अगर कभी मेरे नाम पर कोई बात हो तो सब्र से काम लेना, अल्लाह खुद इंसाफ करता है। ये कहकर उसने सफिया का हाथ अपने सीने पर रखा, उसके आंसू पोंछ दिए, फिर आहिस्ता कहा, अब्बा तुम्हें दवा देकर जा रहा है। कमरे में खामोशी छा गई, हवा रुक गई, चराग की लू थम गई। सफिया ने देखा कि उसके अब्बा ने आखिरी सांस ली थी। सफिया के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बेटे दौड़ते हुए आए, गांव वाले जमा होने लगे। सब कहने लगे, अल्लाह कुम्हार की मगफरत करे, बड़ा नेक आदमी था। सफिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बाप के चेहरे को देख रही थी, वो चेहरा जिसने सारी उम्र मेहनत की, सबके लिए जिया, मगर अब सुकून से सो गया। बेटे जनाजे की तैयारी में लग गए, मगर उनके चेहरों पर ज्यादा दुख ना था, वो बस दुनियावी जिम्मेदारी निभा रहे थे। सफिया ने चुपचाप कफन तैयार किया, पानी गर्म किया, अपने हाथों से बाप का चेहरा साफ किया। उसके लबों पर बस एक दुआ थी, अल्लाह मेरे अब्बा को अपनी रहमत में जगह देना, वो सच्ची और नेक इंसान। रात गुजर गई, सुबह हुई, लोग जनाजे के लिए जमा होने लगे। सफिया की आंखों में नींद ना थी। वो सारी रात बाप के पास बैठी रही, मगर उसे क्या खबर थी कि अब उस जनाजे पर ऐसा इम्तिहान आने वाला है जो सबके चेहरे बेनकाब कर देगा। जब कुमार की रूह ने जिस्म छोड़ा तो गाँव वाले गमगीन थे। हर कोई कह रहा था, अल्लाह मगफरत फरमाए, नेक और मेहनती था, किसी का दिल नहीं दुखाया। तीनों बेटे बाप के जनाजे के पास बैठे थे। आंखों में आंसू तो थे, मगर दिल में वो मोहब्बत ना थी जो बेटे के दिल में बाप के लिए होनी चाहिए। वो ज्यादा फिक्र में थे कि अब दुकान किसको मिलेगी, घर की चाबी किसके पास जाएगी, कौन सबसे बड़ा कहलाए। जब जनाजा तैयार हुआ तो लोग कंधा देने लगे। पूरा गांव साथ था, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार। सूरज ढलने वाला था, सब चाहते थे कि तदफीन जल्दी हो जाए। मगर जैसे ही लोग चारपाई को कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे, एक अजनबी शख्स भीड़ में से निकला। उसके चेहरे पर सख्ती थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब यकीन। उसने चारपाई के आगे आकर कहा, रुको, इसे दफन नहीं किया जा सकता। सब हैरान हो गए, शोर मच गया। बेटों ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब, तुम कौन हो, हमारे बाप को क्यों रोक रहे हो? वो बोला, मैं वो हूँ जिससे तुम्हारे बाप ने 300 दिनार लिए थे। जब तक मेरे दिनार वापस ना दोगे मैं इसे दफन नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। भीड़ में सरगोशियां होने लगी। अरे ये क्या कह रहा है, कुमार तो सीधा आदमी था, किसी का कर्ज ना लेता था, शायद झूठ बोल रहा है। बेटे आगे बढ़े और बोले, ये झूठ है, हमारे बाप ने कभी नहीं कहा कि किसी से पैसे लिए। आदमी ने यकीन से कहा, चाहो तो कसम खा लो, तुम्हारे बाप ने खुद वादा किया था कि मरने से पहले पैसे लुटा दूंगा, मगर वो ना कर सका। अब जब तक दिनार न मिले जनाजा नहीं जाएगा। ये कहकर उसने चारपाई का पाया मजबूती से पकड़ लिया। लोग समझाने लगे, भाई मरे हुए की बेअदबी ना करो, गुनाह है। मगर वो बोला, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। तुम्हारा नेक समझा जाने वाला बाप मुझ पर कर्ज छोड़ गया है, तुम वारिस हो, तुम्हें देना होगा। तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़ा बोला, हम कहाँ से दें, हमें तो कभी बताया ही नहीं। दूसरा बोला, अगर इसने लिया होता तो जरूर बताता। तीसरा बोला, ये झूठा है, फसाद फैलाने आया। भीड़ में शोर बढ़ गया। किसी ने कहा, अगर सच है तो सबूत दिखाओ। किसी ने कहा, पहले दफन कर लो, बाद में बात कर लेना। मगर वो शख्स अड़ा रहा, नहीं, जब तक मेरा कर्ज ना मिले मैं नहीं हटूंगा। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा, मगर चारपाई वहीं रुकी रही। जनाजे के साथ आए लोग परेशान थे। एक बुजुर्ग ने बेटों से कहा, बेटा चाहे सच हो या झूठ, अपने बाप के एहतराम में इसे कुछ दे दो ना, ताकि तदवीन हो सके। बाप की लाश जमीन पर पड़ी है और तुम बहस कर रहे हो। मगर बेटे खामोश रहे, किसी के दिल में रहम ना आया। तब किसी ने कहा, इस कुमार की एक बेटी भी है, उसे बुला लो, शायद वो कुछ कर सके। गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ सफिया के घर पहुंचा। बहन, तुम्हारे बाप को दफन नहीं होने दिया जा रहा, कोई कहता है 300 दिनार लेने हैं। सफिया ही सुनते ही कांप उठी, उसका रंग उड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। क्या मेरे बाप को दफन नहीं होने दे रहे?
وہ دوڑ کر الماری کے پاس گئی جہاں اس کا سارا زیور رکھا تھا، چوڑیاں، بالیاں، ہار۔ اس نے کپڑا بچھایا، ایک ایک زیور اتارنے لگی۔ ہر زیور کے ساتھ اس کا دل بھی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس نے سب زیور ایک کپڑے میں باندھا، نوکر سے کہا، جا یہ اس آدمی کو دے دے، کہہ دو یہ لے لو اور میرے باپ کو دفن کرنے دو۔ میں آہستہ آہستہ یہ سب واپس کر دوں گی، مگر میرے باپ کو مرنے کے بعد رسوا نہ کرو۔ نوکر زیور لے کر بھیڑ میں پہنچا، سب کے سامنے کپڑا کھولا۔ زیور دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے پوچھا، یہ کس نے بھیجا؟ نوکر بولا، بیٹی نے۔ سن کر وہ آدمی کچھ پل خاموش رکھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چارپائی کا پایا چھوڑ دیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بولا، اللہ گواہ مجھے کوئی پیسے نہیں دینے، میں نے یہ سب صرف آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس آدمی کے وارثوں میں کون سچا اور وفادار ہے۔ سب حیران رہ گئے، بیٹے شرمندہ ہو گئے۔ وہ آدمی آگے بڑھا، چارپائی کے پاس جا کر بولا، تمہارے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ 300 دینار اسے دینا جو اس کا سچا وارث ہو۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ وہ تم ہو، اس کی بیٹی، جس نے باپ کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس نے وہ دینار سب کے سامنے بیٹی کے نام کی اور کہا، یہ اس کا حق ہے، باقی سب کو شرم آنی چاہیے کہ ایک بیٹی نے باپ کا حق بچایا، بیٹے تماشائی بنے رہے۔ پھر جنازہ دفن ہوا۔ اس دن گاؤں نے دیکھا کہ باپ کا اصلی وارث وہ ہوتا ہے جو اس کی عزت سنبھالے۔ چھوٹے لمحوں بعد وہی شخص دوبارہ بیٹی کے قریب آیا۔ اس نے آہستہ کہا، بیٹی تم نے جو کیا وہ دنیا کے لیے مثال بن جائے گا۔ میں تمہارے باپ کا پرانا دوست ہوں، اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اگر اس کے مرنے کے بعد تمہارے بھائیوں نے دنیا داری میں الجھ کر اپنا فرض بھلا دیا تو میں اس کی آزمائش لوں گا۔ بیٹی نے حیران ہو کر پوچھا، وصیت؟ کیا میرے باپ نے واقعی کچھ کہا تھا؟ آدمی نے سر ہلایا، ہاں اس نے کہا تھا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں سے جو بھی میرا قرض ادا کرنے کو تیار ہوا وہی میرا سچا وارث ہوگا، کیونکہ جو اولاد باپ کی عزت بچائے وہی اس کی امانت سنبھالنے کے لائق۔ یہ سن کر بیٹی کے ہونٹ کانپنے لگے، یعنی میرے باپ نے میرا امتحان رکھا تھا۔ وہ مسکرایا، نہیں تمہارے بھائیوں کا، مگر سچ یہ ہے کہ تم پاس ہوئی، وہ ناکام۔ وہ بولا، یہ تمہارا حق ہے، یاد رکھو بیٹی، کبھی کبھی اللہ بندوں کو مال سے نہیں نیت سے آزماتا ہے۔ تم نے دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ ایمان دولت سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ دینار غریبوں میں بانٹ دیے، کسی کو کھانے کے لیے، کسی کو دوائی کے لیے، کسی کو جھونپڑی بنانے کے لیے۔ وہ خود خالی ہاتھ رہی مگر دل میں سکون کی دولت لے کر لوٹی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نے دینار بانٹ دیے تو گاؤں بھر میں اس کی نیکی کی باتیں ہونے لگی۔ کوئی کہتا یہ وہ بیٹی ہے جو ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہو، کوئی کہتا اگر ہر گھر میں ایسی بیٹی ہو تو دنیا میں کبھی بے وفائی نہ ہو۔ مگر اس کے بھائی شرم سے سر جھکائے رہے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ باپ کے بعد عزت وراثت میں نہیں ملتی، وہ وفا، اظہار اور سچائی سے کمائی جاتی ہے۔ ایک رات جب تینوں بھائی آپس میں بیٹھے، بڑے نے کہا، ہم نے باپ کی زندگی میں صرف دولت دیکھی، اس کا دل نہیں دیکھا۔ ہم سمجھتے تھے محبت دکھانے سے کمزوری آ جائے گی، مگر آج پتہ چلا کہ کمزور تو ہم خود تھے۔ دوسرے نے کہا، ہمیں لگتا تھا کہ باپ نے ہمیں وارث بنایا ہے، مگر اصلی وارث تو ہماری بہن نکلی۔ تیسرے نے کہا، ہم نے اس کا مذاق اڑایا، اس کے خوابوں کو کمزور کہا، مگر وہی ثابت ہوئی کہ اصلی طاقت محبت میں ہوتی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ بہن سے معافی مانگیں گے۔ اگلے دن وہ اس کے گھر گئے، دروازے پر وہی پرانی مٹی کی خوشبو تھی، وہی دیا جل رہا جو ان کے باپ کی زندگی میں ہر شام جلتا تھا۔ بیٹی نے دروازہ کھولا، انہیں دیکھا اور مسکرا کر کہا، آؤ بھائیو، تم آئے تو خوشی ہوئی۔ تینوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بڑے نے کہا، ہم گنہگار ہیں، تم نے وہ کیا جو ہم نہ کر سکے، تم نے باپ کی عزت بچائی، ہم خاموش تماشائی بنے رہے، ہمیں معاف کر دو۔ بیٹی نے نرم لہجے میں کہا، بھائیو، باپ کی تربیت نے ہمیں جھگڑنا نہیں جوڑنا سکھایا تھا، میں نے تم سے بدلہ نہیں دعا مانگی تھی، دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ پھر اس نے تینوں کو گلے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ اتنا نورانی تھا جیسے پورے گھر میں برکت اتر آئی ہو۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں اس دن اس گھر کی فضا بدل گئی، آسمان پر رحمت کے بادل چھا گئے۔ لوگ آج تک اس بیٹی کو یاد کرتے جو اپنے باپ کی عزت کے لیے ڈھال بن گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے YouTube چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔